شب برات کیا ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس رات رزق اور عمر کی تقسیم ہوتی ہے؟ قرآن و حدیث کے حوالے سے آئیے اس ویڈیو میں رہنمائی لیتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس رات کے متعلق احادیث منقول کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی کہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور نمبر 2 ہے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 حدیث یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 خاص لوگوں کے۔ وہ یہ ہیں کہ مشرک اور والدین کے نافرمان اور کینہ رکھنے والے، شرابی، قاتل اور سلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرم کی توبہ نہ کر لیں۔ اور نمبر 4 حدیث یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو، دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں برکت طلب کرے، اور کون ہے جو مصیبت زدہ ہے، جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہوئے ہیں، جن میں پہلا کام یہ ہے کہ قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی پاک سے جس درجے میں ثابت ہے اسی کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس رات میں نوافل یعنی تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کریں۔ اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ فضیلت والی راتیں شور و گل کرنے والے اور اجتماع منعقد کرنے والی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشۂ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کی قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع نہ ہونے دیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ہمیں اس میں دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ، اور دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے ایام خاص یعنی 15
13, 14, 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اشراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دیتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔